آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1956 کے آئین کی خصوصیات۔ یہ ایک تحریری دستور تھا۔ پاکستان کو 1956 کا دستور ایک تحریری دستاویز کی شکل میں ملا۔ یہ دستور 234 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ لچکدار آئین۔ 1956 کا دستور لچکدار ترمیم کرنے کا طریقہ کار زیادہ پیچیدہ اور مشکل نہیں تھا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں وفاقی یونٹوں کی تائید اور رضامندی یا خاص کنونشن کے ذریعے سے اس میں ترمیم کی جا سکتی تھی، لیکن پاکستان آئین میں ترمیم ملک کی وفاق مجلس قانون ساز پارلیمنٹ کے کل ارکان کی 2/3 اکثریت سے کی جا سکتی تھی۔ وفاقی آئین۔ 1956 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا۔ یہ صرف 2 صوبوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 مشرقی پاکستان، نمبر 2 مغربی پاکستان۔ ان صوبوں کی الگ مقننہ تھی اور الگ حکومت، جبکہ وفاق کی الگ حکومت اور الگ مقننہ تھی۔ صوبائی حکومتوں کے سربراہ گورنر کہلاتے تھے، جو اپنے اپنے صوبوں کی مجلس قانون ساز کے مشوروں پر صوبوں کا نظام چلاتے۔ اسی طرح قومی نوعیت کے معاملات میں قانون سازی اور انتظامات کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر تھی۔ اسلامی رنگ۔ اس آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ رکھا گیا۔ علاوہ ازیں چند ایسی دفعات رکھی گئیں جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آئین کسی اسلامی ملک کا ہے، مثلاً اقتدار کو خدا کی ملکیت کا اقرار، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا، اسلام کے اصولوں کو ریاست کے رہنما اصول قرار دینا، ملکی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا اور پرانے قوانین کی جگہ اسلامی قوانین رائج کرنا، قرارداد مقاصد کو دیباچہ کے طور پر شامل کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ آئین نافذ ہوا تو ملک کے تمام جمہوری و دینی حلقوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ریاستی امور کی تقسیم۔ 1956 کے آئین میں 3 فہرستوں میں ریاستی امور کو تقسیم کیا گیا۔ مرکزی امور کی فہرست، نمبر 2 صوبائی امور کی فہرست، نمبر 3 مشترکہ امور کی فہرست۔ مرکزی امور کی فہرست میں وہ تمام امور شامل تھے جو مرکزی حکومت کے تابع تھے۔ صوبائی امور کی فہرست میں متعلقہ صوبائی امور جن کے متعلق قانون سازی خود صوبائی اسمبلی کرتی تھی۔ مشترکہ امور کی فہرست میں شامل امور کی قانون سازی کا اختیار مرکزی و صوبائی اسمبلیوں کو حاصل تھا۔ اگر مرکزی و صوبائی قانون میں تصادم ہوتا تو مرکزی اسمبلی کے منظور کردہ قانون کو بالادستی حاصل ہوتی۔ پارلیمانی طرز حکومت۔ اس آئین کے تحت پارلیمانی جمہوریت کا قیام عمل میں آیا۔ مرکزی کابینہ وفاقی مجلس قانون ساز پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھی۔ صوبائی کابینہ اپنے صوبے کی مجلس قانون ساز کے سامنے جواب دہ ہوتی تھی۔ مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے ارکان براہ راست عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہوتے۔ اکثریت والی پارٹی کابینہ تشکیل دیتی۔ صدر پاکستان اور صوبے کے گورنر صرف آئینی سربراہ ہوتے، جو کابینہ اور پارلیمنٹ کے مشوروں سے اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ بنیادی حقوق۔ 1956 کے آئین میں بنیادی حقوق کے تحفظ کی باقاعدہ ضمانت دی گئی۔ اس سلسلے کا آئین میں ایک باب مخصوص کیا گیا۔ ان حقوق میں آزادی تحریر و تقریر، آزادی مذہب و رنگ و نسل، ذات پات، جائے پیدائش کی بنا پر امتیاز کی ممانعت اور جائیداد وغیرہ بنانے کے حق، حقوق زندگی، سرکاری ملازمت وغیرہ کے حصول میں مساوی مواقع اور آزادی ثقافت و زبان وغیرہ قانون کی نظر میں سب مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ آئین 1956 میں درج بنیادی حقوق کو عدالتی تحفظ بھی حاصل تھا۔ سپریم کورٹ اور صوبہ کے ہائی کورٹوں کو ان حقوق کی ضمانت و نگہداشت کا اختیار حاصل تھا۔ رہنما اصول۔ 1956 کے آئین کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ریاست کے رہنما اصول بھی شامل ہیں، یعنی ایسے بنیادی اصول جن کی بنا پر ریاست کو اپنی پالیسی مرتب کرنا تھی، مثلاً مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات، ملک کے شہریوں کو اسلامی طرز زندگی اپنانے کے مواقع فراہم کرنا، صوبائی تعصب کو ختم کر کے قومی سوچ پیدا کرنا، شہریوں کو معاشرتی و معاشی لحاظ سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا وغیرہ۔
یک ایوانی مقننہ اس آئین کی روح سے مرکزی اور صوبائی قانون ساز مجلس ایوان پر مشتمل تھی۔ وفاقی نظام میں عام طور پر مجلس قانون ساز دو ایوانوں پر ہوتے تھے۔ واحد شہریت پاکستان کے آئین میں واحد شہریت کا اصول اختیار کیا گیا۔ یہاں کے باشندے صرف پاکستان کے شہری کہلاتے ہیں۔ انہیں بنگال، پنجاب، سندھ، بلوچستان یا سرحد وغیرہ کی شہریت حاصل نہیں تھی، جبکہ دنیا کے بعض وفاقی ممالک میں دوہری شہریت کا طریقہ رائج ہے۔ مثلاً امریکہ میں ایک شخص کو بیک وقت امریکہ کی شہریت اور اس ریاست کی شہریت بھی حاصل ہوتی تھی جس میں وہ سکونت پذیر ہو۔ توازن کا اصول اس آئین کا اصول کار فرما یعنی حکومت کے تینوں شعبے انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ ایک دوسرے کے اختیارات پر نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ ہر شعبے کے اختیارات میں توازن قائم رہے۔ مثلاً انتظامیہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتی تھی اور عدلیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین پر نظر ثانی کا اختیار حاصل ہوتا تھا۔ عدلیہ کی آزادی 1956 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کا خاص خیال رکھا گیا۔ عدالتیں انتظامیہ کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر فرائض انجام دے سکتی تھیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کو آئین کی حفاظت اور عدالتی نظر ثانی کے اختیارات بھی حاصل تھے۔ آئینی اداروں کا قیام 1956 کے آئین کی روح سے سپریم کورٹ، پبلک سروس کمیشن، صدر محاسب کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہونے کے ناطے عدلیہ کے شعبے کا نظام چلاتی تھی۔ پبلک سروس کمیشن کا ذمہ ملک میں اعلیٰ سرکاری عہدوں کے لیے ملازمین کا چناؤ کرنا، ان کی ملازمت کا معیار قائم کرنا اور آبادہ عنوانیوں کو ختم کرنا تھا، جبکہ صدر محاسب کو ملک کے اکاؤنٹس یعنی حساب کتاب کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ دو قومی زبانیں بنگالی اور اردو پاکستان کی دو قومی زبانیں قرار دی گئیں، لیکن انگریزی زبان کو دفتری زبان کے استعمال کرنے کی گنجائش رکھی گئی جب تک اردو بنگالی اس کی جگہ نہ لیں۔ اس مقصد کے لیے 20 سال کی مدت مقرر کی گئی۔ دستور پاکستان 1956 کی 5 اسلامی دفعات لکھیں۔ یہ اس طرح شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے۔ قرارداد مقاصد کو دستور کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا جس کے مطابق پوری کائنات اللہ پاک کی حاکمیت ہے۔ دستور کے مطابق ملک کا صدر مسلمان ہوگا۔ ملک میں سود کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے گا۔ ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ دستور پاکستان جو ہے اس میں جو اسلامی دفعات ہیں وہ شارٹ کوئسچن کے طور پر بھی آ سکتی ہیں آپ کو، تو ان پہ خاص توجہ دیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔